السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ نئی کال لے کر، اور ہم سب میں پہلے 30 نومبر کی کال لے کر آپ کے ساتھ ہوں. اور سب میں پہلے ہم بات کریں گے ٹپ آف دا ڈے پہ. میرا یہ خیال ہے، آج چونکہ سیشن کے دوران یہ بات بھی ہوتی رہی ہے تو میں نے سوچا اسی حوالے سے بات کروں. ڈس بلیف پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ ٹرینڈ ہی رہتا ہے. اگر ہماری انڈرسٹینڈنگ میں کوئی کمی ہے، یا ہم اگنورنٹ ہیں، یا ہم بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ بے یقینی جو ہے آگے جا کے آپ کو غصے کے اندر لے کر آ سکتی ہے. وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور غصے کے ساتھ ڈپریشن جڑا ہوا ہے. اور اب اس کو کنکلوڈ کر دیں تو ڈپریشن جو ہے وہ ٹریڈر کے لیے بہت پریشان کن سینٹیمنٹ ہے. تو میرا مشورہ ہے آپ لوگوں سے کہ پلیز کچھ چیزوں کو سمجھا کیجئے، اور جو ٹریگرز بتائے جاتے ہیں ان ٹریگرز کے ساتھ جو کہا جاتا ہے اس پہ بلیف کیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس لیول کو رسپیکٹ کیجئے. اگر ہم پہلے سے اپنے طور پہ یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں گے میں ایسا چاہتا ہوں، میں ایسا دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بہت ساری جگہوں پہ مجھے خود بھی یہ لگتا ہے، یہ لگتا ہے کہ بہت سارے نیگیٹو ٹریگرز ہیں. اس کے باوجود 44,199 کے اوپر میں بلش ہوں. میں بلز کی ایفرٹ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. میں 44,440 پہ آج کے دن ان کو کمفرٹیبل ہوتا دیکھ رہا ہوں. یہ ساری باتیں میں کل کی جو ویکینڈ پہ کال آئی ہے اس پہ کر چکا ہوں، باوجود تمام نیگیٹو ٹریگر کے. دیٹ از بیسیکلی بلیو آن لیول. تو اگر ہم اپنے اندر یہ کیپیسٹی رکھیں گے کہ ہم مولڈ ہو سکیں گے وقت اور حالات کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی نہ ہی کوئی پروفٹ ہمارے ہاتھ سے نکلے گا، نہ ہی کوئی ہم بڑا لاس لیں گے انشاءاللہ. اچھا جناب، چونکہ آج دن میں بات ہوئی تھی تو میں نے سائیکالوجی آف اے مارکیٹ سائیکل آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس سلائیڈ میں. یہ جو ہے فیلنگز بتاتی ہے جب مارکیٹ چلتی ہے، مارکیٹ فلکچویٹ کرتی ہے یا اپنا ریگولر موو جو بناتی ہے. کیونکہ مارکیٹ کا جو ریگولر بیہیویئر ہے اس میں اپس اینڈ ڈاؤن بالکل نیچرل بات ہے. اس اپس اینڈ ڈاؤن میں ہمارے سینٹیمنٹس کیا ہوتے ہیں، ہم کس طرح تبدیل ہوتے ہیں، ڈس بلیف، ہوپ، آپٹمزم، بلیو، تھرل، پھر مطلب یہ تمام چیزیں، اور پھر کہاں پہ انگزائٹی، ڈینائل، پینک، اینگر، ڈپریشن، ڈس بلیف، یہ چیزیں آتی ہیں. یہ تمام چیزیں اس میں سمجھائی گئی ہیں. میں ویسے اپنی کسی ویڈیو میں بھی یہ بات بتا چکا ہوں، مگر بہرحال چونکہ آج میں نے اس پہ بات کی تھی تو اس لیے میں نے یہ چارٹ پھر پوسٹ کر دیا ہے. آج کے سیشن کے بارے میں کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مڈ ڈے کال میں بات ہو چکی ہے. آپ کو وہ لیول آج، انفیکٹ یہ کہنا زیادہ ٹھیک ہوگا کہ دیے گئے لیول آج صرف 44,199 کا لیول ہے، جو واضح طور پہ ایک بریک آؤٹ شو کرتا ہے. اس کے بعد کے جو اسٹرانگ ریزسٹنسز تھی وہ جسٹ توڑ کے وہ اوپر نکل گیا. کیونکہ خاص طور پہ میں 440 کی بات کروں گا کہ 44,440 کو اس نے ریجیکٹ کر دیا، اور اسی کے اوپر ہمارا بلز کا کمفرٹ لیول ڈیولپ ہونے والا تھا آج کے لیے، اور وہ ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہم آگے جا کے 44,652 636 پہ تھوڑا ٹریڈ ہوا تقریباً 1.5-2 گھنٹہ، اور پھر ہم نے اس کو بھی توڑا. اور مارکیٹ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 1216 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ کلوز ہوئی. والیوم کم و بیش وہی رہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2 سیشنز پر اگر ہم غور کریں تو والیوم کم و بیش ایک جیسے تھے. تو اب یہ بالکل بیکار ہے کہ میں اس بات پہ بحث کروں کہ یہ بلش تھا یا بیئرش تھا. میں اب ریالٹی کی بات کروں گا، وہ یہ کہ مارکیٹ 1216 پوائنٹ پلس بند ہو گئی، 45,330 پہ کلوز ہو گئی. یہ میرے لیے زیادہ اہم بات ہے. اب چلتے ہیں ہم اپنی لاسٹ سلائیڈ پہ، اور جو ہماری لاسٹ سلائیڈ ہے پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. جناب، انڈیکس نے پچھلے ہفتے 2,375 پوائنٹ لاس کیے تھے، ٹھیک ہے جی. اور آج کے ایک اکیلے سیشن نے اگر آپ دیکھیں تو آج کے اکیلے سیشن نے تقریباً 1216 پوائنٹ کا اضافہ کیا،
جو کہ پچھلے ہفتے کے نقصان کا 51% بنتا ہے. بہت اہم بات ہے یہ, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک انڈیکیٹر ہے جو مومنٹم آف بلز پہ پوائنٹ کرتا ہے. امیزنگ بات ہے. تو اس ریالٹی کو ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا. ابھی یہ بات بالکل درست ہے کہ والیوم مکمل طور پہ نہیں آئے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1 ایک خوف ہے سیلنگ کا. نمبر 2 ڈس بلیف کی کیفیت میں ٹریڈر اور انویسٹر پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. جو کچھ بھی ہوا اس بات کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ مارکیٹ نے جگہ بنائی ہے ایگزاسشن کے لیے. مارکیٹ نے جگہ بنائی ہے ایگزاسشن کے لیے. میں قطعی طور پہ مارکیٹ کو ابھی بلش قرار نہیں دے رہا, بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. مگر میں اس بات پہ بلیف کرتا ہوں کہ بلز کو تھوڑا اور کرنے کی ضرورت ہے. جو مائل سٹون ہم نے آج کک آف کیا 44,440 کا, جس طرح ابھی میں نے ریپ اپ میں ڈسکس کیا, تو اس سے ہمیں آگے جانے کا موقع ملا اور ہم نے پھر 600 لیول کو توڑا اور پھر مارکیٹ امیزنگ طریقے سے اوپر جاتی رہی. یہاں پر بڑی اہمیت اس بات کی تھی کہ کیونکہ کئی آج سیشن کے دوران میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ڈسکشن, کئی لوگ اپنے اپنے اسٹاک کو ڈسکس کر رہے تھے کہ یار یہ اسٹاک تو چلا نہیں, 1200 پوائنٹ اوپر گئی. بات یہ ہے کہ اہمیت کی بات یہ تھی کہ کیا ہم سلیکٹو تھے یا نہیں. کیا ہم اس حالات میں, جیسے کہ ایک ہپکو کی کال, اس کا ویکنڈ میں بھی ذکر ہے, اس سے پہلے بھی ذکر ہے, ای فرٹیلائزر کا ذکر ہے, اور شاید پی ایس او کا بھی ذکر ہے. کچھ کالیں مسلسل دی جا رہی تھیں اور کچھ کالیں مسلسل ایوائڈ کی جا رہی تھیں. تو اگر ہم سلیکٹو نہیں تھے, اچھا پھر ایک تو پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ ہم مال لے کے بیٹھے ہوتے تو ہمارے پاس چوائس نہیں ہوتی, ہم نیا مال نہیں خرید پاتے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو لوگوں کے ساتھ رہا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لاس میں بیچ دینا کسی اچھے اسٹاک کو خریدنے کے لیے لاس نہیں ہوتا. اینی ویز, ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو رہے ہیں, ہم دوبارہ چلتے ہیں اپنے ٹیکنیکل پوزیشن کی طرف. اب مارکیٹ کے پاس اگر میں سمجھنا چاہوں کہ اگلی جو اسٹرانگ ریزسٹنگ ایریا ہے وہ کیا ہے, وہ جناب 45,650 سے لے کر 549 تک ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا کل کا پہلا ٹارگٹ بھی ہے, اور جب ہم اس ایریا کو اچیو کریں گے اور اس کے اوپر رکیں گے تو پھر مارکیٹ کے اندر تیزی, جو مومنٹم بلز کا ہم دیکھ رہے ہیں آج جیسا تو شاید نہ ہو مگر برقرار رہ سکتا ہے. اور مارکیٹ کے اندر یہ پوٹینشیل پیدا ہو جائے گا کہ وہ 46,173 149 تک جانے کی کوشش کرے, جو کہ اس کا ایک بہت اہم ریزسٹنس ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ میں جو نئی ریلی کا آغاز ہوگا وہ 47,000 کے اوپر ہوگا. اب ہم اپنی رسک مینجمنٹ کی طرف اگر آئیں تو ہماری رسک مینجمنٹ یہ کہتی ہے کہ اگر تو مارکیٹ 45,235 165 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو ہم ایک محدود ٹائپ کی ایگزاسشن دیکھ سکتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے کہا آپ کو کہ کچھ ہو نہ ہو مارکیٹ نے جگہ بنا لی, تو بیسیکلی وہ جگہ جو بنائی ہے وہ اس ایگزاسشن کے لیے بن گئی ہے. ذرا تصور کریں اگر جمعرات یا جمعے کی مارکیٹ میں جو لوز ہمارے پاس تھے, اگر مارکیٹ وہاں سے نیچے جاتی تو کہاں جاتی, اب نیچے جائے گی تو کہاں تک جائے گی. ٹھیک ہے. اور میں جس طرح کہتا ہوں کہ اگر آپ بالکل فریش دماغ کے ساتھ مارکیٹ میں آئے بجائے اس کے کہ اپنا کوئی ذہن بنا کے لے کر آئے, تو بڑی اچھا طریقہ ہوگا, آپ ٹریگر کو اور بہتر فالو کر سکیں گے. جس طرح کل کے لیے ہمارا ٹریگر 45,495 ہے اور ٹارگٹ 45,549 ہے, اور پھر 650 کے اوپر جب ٹریڈ کرے گی تو ہم 45,549
549 کو اپنا اسٹاپ لاس بنائیں گے. ایک بات اور بتاؤں, جو کل کی کال میں 44,440 کمفرٹ لیول ڈیولپ کرنے والا تھا جیسا اس نے آج کیا, اب یہی لیول باٹم آف دا انڈیکس ہے, باٹم آف دا انڈیکس فار میڈیم ٹرم ٹریڈرز. میں یہ شارٹ ٹرم والوں کی بات نہیں کر رہا, ان کو تو اس سے بہت پہلے نکلنا ہوگا, مگر میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم والوں کے لیے یہ باٹم کا کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب مارکیٹ جو نیا باٹم بنانے جائے گی, اگر تو ایسا ہی مومنٹم چلتا ہے, تو یہ جو ایریا بتایا میں نے 45,549 650 اس کو باٹم بنا سکتی ہے اگر اس کے اوپر سسٹین کر جائے. فریش والیوم, جو ابھی والیوم کی تھوڑی کمی ہے, وہ جنریٹ ہو جائے. والیوم کی کمی کا ایک اور ریزن جو ہے وہ 30 تاریخ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ کل لاسٹ ٹریڈنگ سیشن ہے, تو ہمارے ذہنوں میں کچھ سیلنگ ہو سکتی ہے, نمبر ایک. اور منتھ کی کلوزنگ ہے, تو بہت سارے جو فنڈز ہوتے ہیں ان کا اس حوالے سے کوئی سیلنگ کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اینی ویز, تو اگر ہم آپ ریگارڈلیس آف آل دوز نیگیٹو اینڈ پازیٹیو ٹریگرز, جس طرح ہم نے اوپر بات کی تھی ٹپ آف دا ڈے میں, اگر لیول پہ فوکس رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پروفٹ بھی لے سکیں گے اور اپنے لاس کو کم سے کم کر سکیں گے. جس طرح اگر خدا نخواستہ کل ایگزاسشن ہوتی ہے 45 235 165 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے, تو آپ ایگزٹ لیں گے, آپ کھڑے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اگر مارکیٹ اوپر کھلتی ہے اسٹاپ لاس ٹریل کریں گے. ٹھیک ہے, پروفٹ ٹیکنگ کو ابھی بھی یہاں روکا نہیں جائے گا. جو اسٹاکس الگ ہے اور انڈیکس الگ ہے, مگر اسٹاک سے مل کے انڈیکس بنتا ہے, تو انڈیکس ایک گیج ہوتا ہے جو ہمیں الارم دیتا ہے کہ ہم جا کے اپنے اسٹاک کی پوزیشن دیکھتے ہیں. تو یہ میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ آپ انڈیکس کو ایز اے ٹریگر یوز کریں, ایز اے الارم بیل یوز کریں, اور اس کے بعد پھر اپنے اسٹاک کی طرف جائیں. اسٹاک کے لیولز آپ کو دیے جاتے ہیں, میں کوشش کروں گا کہ اسٹاک میں آپ کو مزید, جو اسٹاک کی جو کال آپ کے گروپ پہ آتی ہے اس میں مزید کچھ اور بہتری کی جائے, اور آپ کو کوئی اسپیشل کیٹیگری دی جائے جس میں آپ کو سلیکشن میں کچھ اور آسانی ہو جائے. دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیاب ٹریڈ کریں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.